بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ حکومت کی ایک طرف اپنی حکمت عملی ہے، تحریک انصاف کی حکمت عملی اب ایک مرتبہ پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی خندقیں، کنٹینر سب کچھ ہٹا کے ایک اور بڑا قافلہ اپنی منزل پر پہنچا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن ساتھ ہی سندھ کے اندر کیا چل رہا ہے اور علیم عادل شیخ کی قیادت میں جو قافلہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، دوسری طرف گلگت بلتستان کا جو قافلہ ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا، اور مری کے ساتھ جو خیبر پختونخوا گلیات سے راستہ آتا ہے وہاں پر اس وقت انتظامیہ اور مظاہرین کے مابین کیا چل رہا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ چونکہ کافی دوست آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ لاہور کے اندر جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں وہ تو حکومت نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور باقی جو اضلاع ہیں اس کے اندر اس وقت تک کی کیا صورتحال ہے یہ مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آرمی چیف اور شہباز شریف کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی ایک اندرونی کہانی بھی انتہائی اس سے جو ریلیونٹ بندہ ہے اس کے ذریعے سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے، اور اب تک کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ ایک طرف ریاست ہے، اور ریاست بنیادی طور پر تو عوام اور مقتدر اعلیٰ رقبہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ریاست بھی قبضے کا نام رکھ دیا گیا ہے، یعنی جو طاقتور ہے بس وہ ریاست ہے۔ وہ بے شک طاقت اس کی جو ہے وہ اللیگل ہے، لیگل ہے، یہ بحث نہیں ہوتی، اور عموماً ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے وہ ریاست کا فیصلہ ہے۔ اب ریاست ایک بدماشی کا نام بدقسمتی سے جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب ایک طرف آپ دیکھیے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ہے۔ جب کرم کے اندر واقعہ ہو تو بتایا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا۔ اب اس کی یہ ذمہ داری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے۔ وفاقی حکومت کو شاید بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات خدا نخواستہ اس پہ اب میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس کو اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ یہ الزامات پاکستان کے اندر لگتے رہے۔ اب اس وقت حالات یہ ہیں، جنید اکبر نے ٹویٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو چیف سیکرٹری ہے، میں نے آپ کو اکثر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اتنی بات نہیں کرتی جتنی میں کرتا ہوں، افسوس تو اس بات کا ہے کہ یعنی ایک طرف آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو چیف سیکرٹری ہے وہ تمام صوبے کا انتظامی بیوروکریسی کی طرف سے سربراہ ہوتا ہے، اس کے نیچے آئی جی اور سارے وہ ہوتے ہیں۔ آئی جی اور چیف سیکرٹری یہ دونوں تعیناتیاں وفاقی حکومت کرتی ہے۔ اب یہ اصل میں سارے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت بھی ان کے لگامیں محسن نقوی یا وفاقی حکومت کے ہاتھ میں، اور لاری اڈے پہ باقاعدہ ٹرانسپورٹرز کو خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کی حکومت ہوتے ہوئے جنید اکبر کہتے ہیں کہ وہ ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ آپ نے ٹرانسپورٹ نہیں دینی پی ٹی آئی کو۔ یہ اس وقت جو ہے یعنی ایک طرف گورنر راج کی دھمکیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایمرجنسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی جو وہ ٹیک اوور کر لیا۔ اب اس معاملے پر پی ٹی آئی کو یہ آواز زیادہ سے زیادہ اٹھانی چاہیے تھی کہ اس چیف سیکرٹری کو اور اس آئی جی کو نکالو، لیکن انہوں نے چند دن اس پہ بات کی اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ اب یہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خیبر پختونخوا کے اندر ہی ایک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف جو ہے اس وقت جو گلیات ہے، آپ کو علم ہے مری جب آپ آتے ہیں جس طریقے سے یعنی خانت پور سے، ایوبیہ سے، نتھیا گلی سے یہ جو آبادیاں ہیں، یہ جب آتے ہیں خیبر پختونخوا کے حصے سے تو انہوں نے مری کی طرف سے آنا ہوتا ہے۔ مری کے راستے کے اندر وہاں پہ باقاعدہ چونکہ پہاڑی ایریا ہے اور کھندقیں کھود دی گئی ہیں، رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ اس سطح پہ یہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اتنی گھبرائی ہوئی ہے، اتنی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف سندھ کے اندر بلاول زرداری اور اس کا ابا جب سے آئے ہیں ان کا نہ انسانی حقوق سے لینا دینا ہے، نہ جمہوریت سے، نہ آئین سے، بلکہ وہ مکمل طور پہ لیٹے ہوئے ہیں چابی والے کھلونے بن کر۔ اب وہ قافلہ ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ کوئی 10,000 بندہ ہے، کافی تعداد موجود ہے، لیکن آگے ہر جگہ پہ چونکہ مختلف اضلاع سے ان قافلوں نے نکلنا ہوتا ہے تو وہاں پہ کھندقیں کھود رہے ہیں اور بڑے مشکل ہے۔ اب یقینی طور پر وہ قافلہ بھی شاید پنجاب کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا اور کافی ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بلاول زرداری کی جمہوریت ہے،
یعنی آپ خود یہاں منہ اٹھا کے بھاگے آتے تھے اسلام آباد، تمہیں کوئی روکتا نہیں تھا، اور تم اب وہ جمہوریت اور آئین کو پامال کر رہے ہو اور عوام سے بھاگ رہے ہو، چونکہ فارم 47 کے ذریعے حکومت بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ایک طرف ہے۔ اب دوسری طرف لاہور کے اندر یہ رائے پائی جا رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر کہ چونکہ اتنی رکاوٹیں عبور کر کے آنا، اسلام آباد کے اندر جو لوگ ہیں وہ ارد گرد بھی چونکہ آبادیاں ہوں گی، اور وہ وہاں سے بھی پولیس پھر داخل ہوتی ہے موٹر وے پر، تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ جی ٹی روڈ پر بھی آنا مشکل ہوگا، چونکہ عوام اگر تو اتنی بڑی تعداد میں نکل آئی تو پھر ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، تمام رکاوٹیں، یہ جتنے بھی کنٹینر ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں۔ اگر 1 لاکھ بندہ لاہور اور گرد و نواح سے نکل آئے، ویسے تو 50,000 اور 30,000 بھی بڑا ہے، وہ پہنچ جائیں گے، 2 دن میں پہنچ جائیں، 3 دن میں پہنچ جائیں، راستے میں مہمان نواز لوگ ہیں سارے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کوٹ مومن کے ایک جو شخص ہیں، ان کا اس وقت قصہ بھی بڑا مشہور ہے، تو پھر جو ہے وہ یقینی طور پر اسلام آباد، چونکہ پنجاب سے 40-50 ہزار لوگوں کا اسلام آباد پہنچنا، یہی اصل میں اس احتجاج کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہ اڑ کے پہنچیں، وہ زمینی راستے سے پہنچیں، جو بھی طریقہ ہو، اس تحریک کی جو کامیابی ہے اس کے اندر سے پنجاب کے اندر سے کم از کم 50,000 لوگوں کا اسلام آباد کے اندر پہنچنا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ رائے دی جا رہی ہے چونکہ حکومت نے ہمارا کام تو خود آسان کر دیا ہے، ملک انہوں نے پورا بند کر دیا ہے، اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بھی، ابھی جرمنی کے اندر بھی احتجاج فرینکفرٹ کے اندر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جو ٹائمنگ ہے ان کی 24 کی، تو وہ آغاز اس کا ہو رہا ہے۔ تو اب ان حالات کے اندر وہ کہتے ہیں ہم آرام سے آئیں گے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوگا، یعنی یہ رکاوٹیں عبور کر کے آنا، اب کہتے ہیں کہ لاہور کے اندر یہ احتجاج کریں۔ اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ جب آپ لاہور میں ہوں گے، مقامی لوگ ہوں گے، تو وہ ایک آپ کے ساتھ 5-7 گھنٹے تو رہیں گے، اس کے بعد وہ واپس گھروں کو چلے جائیں گے۔ جب آپ تھوڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو آسانی کے ساتھ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ چیز بھی تحریک انصاف کے لوگ یقیناً سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ عملی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جتنی تعداد نکلتی ہے، اس کے بعد اس کو مینٹین رکھنا، یہ بہت بڑا، سب سے بڑا اگلا چیلنج یہ ہوتا ہے۔ لاہور کے اندر لوگ کہیں گے چلیں ذرا گھاٹس کا چکر لگا کے آتے ہیں، تو پھر دوسرے دن پھر آئیں گے، اتنے میں چھاپے پڑیں گے۔ ابھی جو ساجد احمد خان بھٹی، حلقہ پی پی 43 ہے، منڈی بہاؤالدین 42، اب اس کے وہ عوامی ایم پی ہیں، فارم 45 کے مطابق تقریباً 40,000 کے قریب ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جس شخص کو ایم پی اے بنایا گیا اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس کو نہ اتنے ووٹ پڑے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک، اب ان کے گھر فرق پور بھٹیاں، یہ علاقہ ہے ہمارا علاقے کا، وہاں جو ساجد احمد خان بھٹی، ان کے گھر پر نامعلوم افراد 25-30 انہوں نے دھاوا بولا ہے، اور وہ چلیں کوئی ملا نہیں ملا، کوثر احمد خان بھٹی وہاں پہ موجود نہیں تھی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا گھر توڑا گیا ہے۔ یہ جو توڑنے والا کام ہے نا، یہ بڑے مطلب ہے بے شرمی ہے، یہ بڑی بے حیائی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں قابل مذمت واقعہ ہے۔ اس طرح کے واقعات جو ہے اور جگہوں پہ بھی تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما ہیں، وہ بتایا گیا کہ یہ حلقہ پی پی 287 ہے، احمد خان بوڈانی، اخلاق احمد خان بوڈانی، ان کے گھر میں بھی گھسے ہیں، اور جس گھر میں گھستے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو ڈاکو اس طرح نہیں کرتے، چور اچکے اس طرح نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ اب وہ گھسے ہیں اور انہوں نے گھر توڑا ہے۔ تو ساجد احمد خان بھٹی جو بڑے اچھے ایک منجے ہوئے پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ تو شاید پاکستان کے اندر نہیں ہے، تو ان کے گھر پر اس طرح محمد خان بھٹی آلریڈی ان کو مختلف مقدمات کے اندر ناجائز جیلوں میں بظاہر ڈالا ہوا ہے، اور صرف یہ ہے کہ وہ پرویز الہی کے ساتھی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو اب ان کی پہلے سیٹیں چھینے، اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کریں۔ بہرحال یہ انتہائی قابل مذمت، اس طرح کا کام بھی شروع ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی کل بھی سرچ آپریشن ہوا، آج بھی سوری اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ہے وہ مزید آپریشن ہوگا۔ اچھا، اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ہے وہ بلوچستان نے بڑا سرپرائز دیا ہے۔ پہلے جو قافلہ پہنچا ہے، خندقیں بھی کھودی گئی، راستے میں کنٹینر بھی رکھے گئے، وہ سارے چیزیں توڑ کے، رکاوٹیں، وہ قافلہ جو ہے وہ سالار خان کاکڑ اور احسن ایاز کھیتران کی قیادت کے اندر پہنچا ہے۔ اب دوسرا جو قافلہ ہے وہ داؤد شاہ کاکڑ
وہ بھی اپنے لوگوں کو لے کے پراپر اپنے مقام جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر داخل ہو گیا ہے. خندقیں بھی بھر دی ہیں انہوں نے، اور ساتھ جو ہے وہ نہتے لوگ ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب استقامت کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو انتظامیہ جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. راستے میں کئی جگہ ناکے لگائے، روکا، اور بالآخر ان کو ہٹنا پڑا ہے. تو یہ ایک دوسرا جو قافلہ ہے اس نے کنٹینر ہٹا کے، خندقیں بھر کے وہ جو ہے وہ اس نے سرپرائز دیا، اور وہ بالآخر خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ابھی داخل ہو گیا. اچھا، ایک اور بڑا معاملہ ہے. نیکٹا نے جو بتایا کہ بھئی دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں، اب اپنا جو ہے وہ قوم خود ہی کسمانہ کر لے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، بندوبست کر لے. وہ بھئی آپ کو کس لیے رکھا ہے؟ آپ کو صرف اطلاع دینے کے لیے رکھا ہے؟ آپ مہربانی کریں ذرا پکڑیں وہ کون سے ٹیرورسٹ ہیں. اور مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ موبائل کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، اور واٹس ایپ تو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے. لیکن راوی کہتے ہیں کہ 24 نومبر کو انٹرنیٹ اور فون سروس کو بند نہیں کیا جائے گا. ریاست کا یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ تحریک انصاف کے فائنل کال کی انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچھا، ایک خبر اور ایک دوسرے راوی ہیں، چونکہ یہ راوی گروپ ہے پورا اور ان کو سمجھا جاتا ہے، یعنی آئین اور جمہوریت مخالف لوگ جو ہے ان کا ایک ٹولہ ہے، جو صحافت میں بھی ہے، وکالت میں بھی ہے، عدالت میں بھی ہے، اور ہر جگہ سیاست میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. اب وہ ہیں، ایک ہے منیب فاروق. ان کو یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جہاں پہ گنڈا پور موجود تھے، وہاں پہ شہباز شریف اور آرمی چیف کی بھی آپس کے اندر میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا ہے، یہ منیب فاروق کی جو ہے وہ دعویٰ ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی جو ہے وہ گنجائش نہیں دینی، لوگوں کو پکڑنا ہے، قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے، ہم نے کوئی شرط نہیں مانگنی. ریاست بڑی ماشاءاللہ ترقی کر گئی ہے، اب سٹاک ایکسچینج بڑی اٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کس طرح ایک، یعنی آپس میں ایک آئی ایم ایف نے قرضہ دیا ہے 4 دن، وہ کہتے ہیں نا یعنی گھر کے برتن بیچے ہیں، اس کے بعد 4 دن مٹن اور قورمے کھائیں، ساتھ جو ہے وہ تکا بوٹی کر لیں اور یاشی ناچیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد مقروض ہو کے منہ اوپر کر لیں. یعنی یہ کیا ملک چل رہا ہے بھائی؟ نہ انڈسٹری چل رہی ہے، کسان بدحال ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے. آپ جو ہے وہ اپنے الیکٹرانک میڈیا کو ہڈی ڈال کے تو اس کے ذریعے آپ بتاتے ہیں کہ ہر جگہ خیر ہی خیر ہے. ایسی بات نہیں ہے. منڈی بہودین کے اندر بھی مجھے بہت ہی عام مصدقہ ذرائع سے علم ہوا ہے، بہت تیاریاں ہیں، اور جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق جتنی رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں پورے ضلع کو. لیکن وہاں سے لوگ نکلیں گے جہاں سے انتظامیہ کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہ اب دیکھتے ہیں موٹر وے کی طرف شاید نہ پہنچیں، گجرات کی طرف پہنچتے ہیں یا کہیں ارد گرد پہنچتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے وہ ساری چیزیں ایک طرف جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. تو آرمی چیف اور وزیر اعظم جو ہے انہوں نے یہ طے کیا ہے منیب فاروق کے مطابق کہ بھئی ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، اب اس کے اندر کسی کو فتنہ انگیزی کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بلیک میل نہیں ہونا، قانون سختی سے عمل کرنا ہے. تو اگر یعنی چونکہ دونوں کی بقا شاید ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، لازمی بات ہے. اب خطرات ہوتے ہیں کہ عمران خان آتا ہے تو کیا کرتا ہے، تو بھئی یہ تو کوئی ملک کے اندر استحکام نہیں ہے. یہ آپ ویسے ہی بندہ، وہ کہتے ہیں نا ایوری پرسن از کنگ آف ہز کنگڈم، ہر بندہ اپنی سلطنت، خیالی سلطنت کا بادشاہ ہے، جو مرضی ہے کر لے. بھئی گراؤنڈ ریالٹی ہے. ذرا جائیے کسی بازار میں، لوگ جاتے ہیں پوچھتے ہیں پتہ چلے ملک کتنی ترقی کر گیا ہے. بھئی ملک ایسے ترقی نہ کرتا ہے نہ کرے گا، بلکہ ملک کو جتنا نقصان پہنچ گیا ہے اس فارم 47 کی حکومت، اور پھر عمران خان کو جس طریقے سے مقدمات کے اندر ڈال کے تو ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوں گے، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، نہ کوئی ایک مطالبہ بھی نہیں مانیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آپ گرفتاریاں کر لیں، جو بھی کر لیں، تو 20 دن بعد پھر وہ فائنل کال ہی ہو جائے گی. تو دوبارہ بھی عمران خان کے اندر اور تحریک انصاف کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ ہر مرتبہ ایک نیا سرپرائز دے سکتے ہیں. کیوں؟ عوام کی اکثریت ان کے ساتھ ہے. تو اس وقت راول پنڈی اسلام آباد وہ تقریباً بند ہے. ہر بندے کو جو نظر آتا ہے پختون یا اس طرح کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. بعض جگہوں پہ جو ہے
وہ پولیس اور وہ نعرہ حیدری لگا کے، نعرہ رسالت لگا کے اپنے آپ کو چارج کر رہے ہیں جیسے کوئی کسی دشمن ملک پر انہوں نے حملہ کرنا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے صرف اپنوں پہ حملہ کرنا ہے۔ اور وہی لگ رہا ہے کہ اس وقت جو انتشار یا جو آپ سمجھیں کہ معاملات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں فی الحال تحریک انصاف تو پرامن احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کھنہ پل کے قریب کنٹینرز کو آگ لگی ہے، وہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے، شاید اس میں کیمیکل تھا یا وہ ویلڈنگ کرتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آئی، اور ریسکیو 1122 وہ آئی ہے اور معاملات جو ہے وہ کنٹرول کے اندر ہیں۔ باقی اچانک اب کتنے لوگ نکلتے ہیں کہاں سے، اور ایک رابطہ ایپ بنایا گیا تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کے ذریعے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، کتنے لوگوں کو لے کے نکلے، ان کی ویڈیوز، ان کے فوٹیج، کس مقام پہ ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہاں سے چیک کیا جائے گا کہ کون گھر سویا رہا اور کون میدان عمل کے اندر اترا۔ بڑا امتحان ہے، آسان نہیں ہے، بہت بڑا امتحان ہے، سردی بھی ہے، موسم سخت ہے۔ ان حالات میں استقامت کے ساتھ اگر کھڑے رہے تو پھر یقینی طور پر جو ہے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور اگر یہاں پہ جو فریق بھی جو ہے وہ نیچے گیا تو اس کو لگتا ہے کہ پھر اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔